أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب اللہ کے سفیر کا ایک روشن باب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تحریر خان آصف، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کی شہرت عام ہوئی تو ایک دن ایک عیسائی نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو اپنا وقت برباد نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ دراصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان سے پیغمبر اسلام کے اس قول کی تشریح سن سکوں۔ یہ کہہ کر عیسائی نوجوان نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنائی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی نوجوان کا سوال سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ حاضرین مجلس نے محسوس کیا کہ جیسے حضرت شیخ کسی خاص نقطے پر غور فرما رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد حضرت جنید بغدادی نے سر اٹھایا اور عیسائی نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سنتے ہی عیسائی نوجوان آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آیا، اور اس نے برسر مجلس بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض افراد نے عیسائی نوجوان سے پوچھا، تمہارا سوال کچھ اور تھا اور حضرت شیخ نے جواب کچھ اور دیا۔ حضرت شیخ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا۔ عیسائی نوجوان کہنے لگا، میں بہت دنوں سے ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مذہب اسلام اختیار کروں یا نہ کروں۔ میرا دل اسلام کی حقانیت کی طرف کھینچتا تھا، مگر میرے پیروں میں آباء و اجداد کے عقائد کی زنجیر تھی۔ اسی دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی اور اس کی تشریح کے لیے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ کے کشف باطنہ کا یہ حال ہے کہ میری ذہنی کشمکش سے آگاہ ہو گئے۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ واقعتاً مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی کا یہ روحانی سفر بلندیوں کی طرف جاری تھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے دوسرے جانگداز صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا تھا۔ یہ المناک واقعہ 243 ہجری میں پیش آیا تھا۔ 8 سال یعنی 251 ہجری میں حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد بھی چند سال پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے والد محترم کی جدائی شاق ہے، لیکن میں ابھی یتیم نہیں ہوا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ یہ بات آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟
حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ابھی میرے شیخ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے حضرت سری سختی کے ساتھ اس طرح وابستہ تھے کہ وہی آپ کے لیے باپ تھے اور وہی ماں کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت سری سختی کو بغداد کے اس خطے میں دفن کیا گیا جسے شنیزیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل دل کی نظر میں اس خطہ اراضی کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں بڑے بڑے مشائخ محو خواب ہیں۔ اگرچہ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے سلسلے میں کسی رہنما کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوز عشق آپ کو ہم وقت مضطرب رکھتا تھا۔ پھر اسی اضطراب نے حضرت جنید بغدادی سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت شیخ ابو حفص عمر حداد کی خدمت میں حاضر ہو کر دل اور روح کی تشنگی مٹائیں۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اس زمانے کے جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہو جاتا کہ حاضرین مجلس بھی آپ کی اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نہایت سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اس خارزار میں کبھی کسی نے آپ کے قدموں کو لڑکھڑاتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد کا مشہور قول ہے، جو شخص ہر وقت اپنے اعمال اور حالات کا اندازہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں کرتا اور اپنے دل کے جذبات کو ملزم نہیں ٹھہراتا، اس کا نام مردوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حفص حداد کی خدمت میں حاضر ہونے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ خوب یہ تقدیر سے حضرت حداد اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کے ساتھ خود ہی بغداد میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوسرے دن ہی حضرت حداد کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد کے تمام مرید اور خدام سر جھکائے دست بستہ پیر و مرشد کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کو یوں محسوس ہوا جیسے حضرت حداد کوئی شہنشاہ ہیں۔ دربار آراستہ ہے اور غلام گردن خم کیے کھڑے ہیں۔ ایک روحانی درسگاہ میں دربار سلطانی کی شان دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور حضرت ابو حفص حداد کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، شیخ، آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دربار شاہی کے آداب و اطوار سکھاتے ہیں؟ حضرت ابو حفص حداد نے فرمایا، ابو القاسم، جو کچھ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دراصل ایسا نہیں ہے۔ میں شاہی روب و جلال کی حاجت نہیں رکھتا، مگر تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب کا عنوان ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس ظاہری دنیا میں آداب کی تعلیم نہیں ملی ہے، وہ دوسری دنیا میں بھی آداب کے لوازم کو بجا نہ لا سکے گا۔
حضرت ابو حفص حداد کا جواب سن کر حضرت جنید بغدادی خاموش ہو گئے۔ واضح رہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر محتاط صوفی تھے کہ زندگی بھر خرقہ نہیں پہنا۔ آپ کی درسگاہ کے آداب دوسری تمام خانقاہوں کے آداب سے مختلف تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابو حفص حداد کی روش پر اعتراض کیا تھا۔ مگر حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل کی وضاحت اس طرح کی کہ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ حداد کو انتہائی عقیدت کے ساتھ مہمان بنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، مگر اپنے مہمان اور ان کے خدمتگاروں کے لیے لذیذ اور پرتکلف کھانے پکواتے۔ حضرت ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک اس رسم میزبانی کو بغور دیکھتے رہے، مگر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلسل پرتکلف دعوتوں کا اہتمام ہوتا رہا تو ایک دن حضرت حداد نے فرمایا، جنید، میرے ساتھیوں کو یہ نعمتیں کھلا کھلا کر ان کے نفس کو سرکش نہ بناؤ۔ فقیر کے نزدیک سچی مہمان نوازی یہ ہے کہ تکلف چھوڑ دو اور جو کچھ حاضر ہے اسے لا کر پیش کرو۔ اکثر ایسے تکلفات کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میزبان اور مہمان میں مفارقت ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بے تکلفی میں مہمان کا جانا اور قیام کرنا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو حفص کا انتقال سن 260 ہجری میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال تک اس مرد جلیل کے روحانی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں حضرت شیخ محمد بن علی اور حضرت محمد بن مسروق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن علی کا انتقال سن 276 ہجری میں ہوا۔ حضرت محمد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ 298 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انتقال فرمایا۔ ان تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن مسروق وہ بزرگ تھے جن سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر تک استفادہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت جنید بغدادی کے ایک اور استاد حضرت یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب زیاد کی عارفانہ شان کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں پہلی بار استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر بہت سے طالبان دیدار کھڑے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دیں گے، مگر یکایک خانقاہ کے دروازے پر ایک خدمتگار نمودار ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مشغلہ کافی نہیں جو اس کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو۔ حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سن کر دوسرے درویش تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے آپ کے خادم سے عرض کیا، جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی اسی کے شغل میں داخل ہے تو پھر ہم لوگ کیوں حاضر نہ ہوں؟ جب حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی کی بات سنی تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توکل کے موضوع پر بحث چھیڑ دی۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت شیخ یعقوب کے پاس ایک درہم موجود تھا۔ آپ نے فوراً اپنے خدمتگار کو طلب کیا اور وہ درہم
اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد توکل کے موضوع پر نہایت عالمانہ تقریر کی، جسے سن کر حضرت جنید بغدادی بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت جنید کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ توکل پر گفتگو کروں اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ اس واقعے سے قارئین و سامعین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب زیاد کس شان کے صوفی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، مگر یہ اہل طلب کی کم نصیبی ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی کے چند ہی استادوں کے حالات اور نام سے باخبر ہو سکے۔ باقی بزرگوں کے اسماء گرامی اور حالات زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے، تاہم جن اساتذہ کے نام اور علمی کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نابغائے روزگار انسان تھے، اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اس لالۂ صحرائی کی حنا بندی کی تھی۔ عام طور پر اولیاء کرام نے طالب علم اور جذبہ عشق کی پیاس بجھانے کے لیے انتہائی طویل اور دشوار گزار سفر اختیار کیے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ سجستان ایران میں پیدا ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان کے ساتھ مسلسل 14 سال تک سفر میں رہے، پھر ملتان تشریف لائے جو اس وقت کفر و باطل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد اجمیر تشریف لائے اور اس سنگلاخ علاقے میں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہو گئے، جہاں کے دیوتا بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور زمین بھی پتھر کی تھی، اور اس پر بسنے والے انسان بھی پتھر کے دل و دماغ رکھتے تھے۔ اگرچہ آپ تاریخ تصوف کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بہت سے نام نظر آ جائیں گے، مگر شاید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تنہا صوفی ہیں جو بغداد میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں تعلیم حاصل کی اور اسی خطہ ارض میں آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک بار حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں اپنے ہمراہ حجاز مقدس لے گئے، پھر دوسری مرتبہ عہد جوانی میں آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی مشائخ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ عشق الہی کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا۔ ہر بزرگ اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے عشق کے رموز و نکات بیان کر رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پورے انہماک کے ساتھ مشائخ کی تقریریں سن رہے تھے۔ آخر بہت دیر بعد ایک بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے، شیخ بغدادی آپ بھی تو کچھ فرمائیے کہ عشق الہی کیا ہے؟ مشائخ کی فرمائش سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے رہروانے کوچائے عشق، میں تم سے کیا کہوں کہ عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے، ظاہر کی آنکھ ہو یا دل کی، وہ ہر حال میں اسی کا جمال دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے، اور اگر وہ مست و بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ کلام کرتا ہے تو اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر
ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، مختصر یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ فما لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ تمام مشائخ بے چین ہو کر رونے لگے۔ پھر سب نے بیک زبان کہا، اے تاج العارفین، اس سے بڑھ کر عشق کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کے کمالات میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسی سفر حج کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی تنے تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو اندھیرے میں ایک عورت بھی خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری۔ وہ طواف کے ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جاتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عورت کی اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے۔ پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمانے لگے، اے بے خبر، تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزوئیں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اسی قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھ لیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ سے پوچھنے لگی، میں کیا کر رہی ہوں؟ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعمل کے بغیر فرمایا، ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، سبحان اللہ، تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے۔ عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ کو بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق سکھا دیا تھا۔ فما لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں قیام فرماتے کہ اجمیوں کی ایک جماعت آئی اور آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اجمی دنیا کے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو عرب سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ اجمی لوگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مذہبی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور حلقہ توڑ کر آگے بڑھا۔ پھر وہ حضرت جنید بغدادی کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے
ایک تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے تھیلی کی طرف دیکھا اور شخص سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں 500 دینار ہیں۔ اجنبی شخص نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں عرض کیا، میری شدید خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے فقراء میں تقسیم فرما دیں۔ یہ کام تو تم خود بھی انجام دے سکتے ہو، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ دراصل میں نہیں جانتا کہ مستحق لوگ کون ہیں، اجنبی شخص نے عرض کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور رقم بھی ہے؟ جی ہاں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس شخص نے اپنی آسودہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنے موجودہ سرمایہ کے علاوہ مزید دولت بھی کمانا چاہتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اجنبی شخص نے کہا، یہی رسم دنیا ہے کہ انسان اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے دن رات کوششیں کرتا رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی اٹھائی اور اس شخص کو لوٹاتے ہوئے فرمایا، پھر تو تم ہی اس رقم کے زیادہ مستحق ہو، اسے واپس لے جا کر اپنے خزانے میں جمع کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار میں سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درختوں کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کف افسوس ملتے ہوئے بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی، مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر جب ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا۔ وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کے بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے، نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اسی لیے تو میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایات دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی تنہا سفر کرتے تھے اور کبھی ارباب ذوق کے ساتھ۔ ایک بار آپ بہت سے مشائخ اور خدام کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں جبل سینا کوہ طور پر سے آپ کا گزر ہوا۔ وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ تھی جس کے نیچے ایک چشمہ جاری تھا۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ اسی چشمے کے کنارے قیام فرمایا۔ اس سفر میں ایک قوال بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر بعد مجلس سماع گرم ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام صوفیہ اور مشائخ بے خود ہو گئے اور بے تابانہ رقص کرنے لگے۔ سماع کے دوران حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی وجد کی انتہائی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، مگر آپ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کرتے تھے۔ راہب اور ان کا پیشوا بڑی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ خانقاہ سے نکل کر نیچے آیا۔ اے کاتب تقدیر، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھی حالت جذب میں تھے۔ راہبوں کے پیشواؤں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں تمہارے خدا کی قسم، میری بات سنو، تم لوگ یہ کیا شغل کر رہے ہو؟ راہبوں کا پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک ساتھی کو پکڑ کے یہ الفاظ دہراتا، مگر وہ مست و بے خود لوگ ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخر بہت دیر بعد جب محفل سماع ختم ہوئی اور تمام بزرگ اپنی اپنی نشستوں پر قرینے کے ساتھ بیٹھ گئے تو راہبوں کے پیشوا نے مشائخ سے پوچھا، میں آپ حضرات کو بار بار اپنی طرف بلاتا تھا مگر آپ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ تمہارا ہمیں اس حالت میں پکارنا ایک کار بے سود تھا، بزرگ نے راہبوں کے پیشوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ راہب نے مسلمان بزرگ کی بات بڑی حیرت سے سنی، مگر اب تو تم لوگ میری بات سن رہے ہو، اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گئی تھی؟ ہم نہیں بتا سکتے کہ سماع کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، بس ہم اپنے اللہ کے تصور میں گم رہتے ہیں اور ماں سوا سے ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ راہبوں کے پیشوا کو بڑی حیرت تھی کہ آخر انسان پر جذب کی یہ کیفیت کس طرح طاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ تمام لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی طرف اشارہ کر دیا۔ راہبوں کا پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر کہنے لگا، شیخ، میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو ایک عجیب کھیل میں مشغول پایا۔ آپ کے تمام ساتھی اس طرح مست و بے خود تھے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے تم کھیل سمجھ رہے ہو یہ دنیا داروں کا نہیں، اہل دل کا مشغلہ ہے۔ جب ہم لوگ یہ شغل کرتے ہیں تو پھر اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ کیا تم لوگوں کو اس کھیل میں کوئی خاص لذت حاصل ہوتی ہے؟ راہبوں کے پیشوا نے استعجابیہ انداز میں پوچھا۔ تم اس لذت کو نہیں سمجھو گے، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ کیا تم نے ایسی کوئی لذت دیکھی ہے کہ جسے پا کر انسان دیگر تمام لذتوں کو فراموش کر دے؟ یہ ہمارا روحانی کھیل ہے جسے سماع کہتے ہیں۔ کیا سماع دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے؟ راہبوں کے پیشوا نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، سماع صرف ہمارے ساتھ ہی مخصوص ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ مگر ہمارے نزدیک سماع کی ایک شرط ہے کہ اس عمل سے شریعت کے کاموں میں کوئی خلل نہ پڑے اور انسان کا زہد و تقوی متاثر نہ ہو۔ میں اور میرے ساتھی بھی برسوں سے سخت ترین ریاضتیں کر رہے ہیں مگر ہم لوگوں کو یہ کیفیت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ عیسائی پیشوا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا،
ہمارے دماغ و دل شب و روز ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں. آج تم لوگوں کو دیکھا تو اپنی محرومیوں کا احساس ہوا. پھر اس کے دوسرے ساتھی راہب بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ آپ کی محفل سما کی ایک ادنا کرامت تھی کہ جسے دیکھتے ہی راہبوں نے اپنا آبائی مذہب بدل ڈالا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا. وہاں میں نے ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا. مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی. قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے. اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا. ابھی میں دل میں ان لوگوں کی بدمستی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی. میں نے غور سے سنا. وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی: اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے. جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے. جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے. حضرت جنید بغدادی نے عورت کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے. یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں. پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا. آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی. کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا. در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں. ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے. دروازے تباہ ہو گئے تھے. اب نہ صاحب جائیداد تھا نہ دربان. فانوسوں اور قمقموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے. جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امرا جمع ہو کر داد عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی. اور حاطف غائب یہ اشعار پڑھ رہا تھا: اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے. زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اس مکان کے اندر جو انس محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرود کی جگہ شور ماتم برپا کر دیا گیا. مکان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا. پھر آپ نے ایک پڑوسی سے پوچھا، اس عشرت کدے کے مکین کہاں چلے گئے؟ پڑوسی نے بتایا، مالک مکان مر گیا اور اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں بھی رخصت ہو گئیں. اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں پوچھا، ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے. پڑوسی نے بتایا، محلے والے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اضطراب کے عالم میں اس کمرے تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی. اندر سے ایک غمزدہ عورت کی آواز ابھری، کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واپس چلے جاؤ.
عورت نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا، وہ زمانے رخصت ہوئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو، دروازہ کھولو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس مکان کی وہ آب و تاب، وہ چاند سورج، پری چہرہ لوگ، وہ کنیزیں اور غلام اور وہ عیش و عشرت کے دل دادا لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا۔ یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھیں، اس مکان کے رہنے والے غلطی سے انہیں اپنا سمجھ بیٹھے تھے۔ سارا ساز و سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ کئی سال پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کو یہ اشعار پڑھتے سنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اشعار دہرا دیے۔ اس عورت نے ایک آہ سرد کھینچی اور نہایت رقت آمیز لہجے میں بولی، خدا کی قسم، میں وہی عورت ہوں جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ پھر یہ عالیشان مکان اور اس کے مکین اس حال کو کیسے پہنچے؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا۔ انسان جس دنیا پر غرور کرتا ہے وہ دنیا باقی نہیں رہتی، بس اس کے حال پر ماتم اور عبرت کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں پڑی ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکستہ حال عورت سے پوچھا، آپ بھی کیسا ظلم کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں؟ اس عورت نے نہایت غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ کیا یہ ان اگلی محبتوں کی یادگار نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسی چلی جاؤں؟ کہنے والے کیا کہیں گے کہ میں صرف رونقوں اور خوشیوں کی ہمنشین تھی، بدحالی اور ویرانی کی شریک نہیں۔ یہ تو بڑی بدعہدی ہوگی، لوگ میرے عمل کو بدترین بے وفائی سے تعبیر کریں گے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک اور شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گداز سے لبریز تھا۔ میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ شعر سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ کہا تم نے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پر کیف و جذب کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ پھر آپ اسی عالم میں بغداد تشریف لے آئے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جنید فرمایا کرتے تھے، آج بھی مجھے اس عورت کے خلوص اور استقلال پر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل عشق صادق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے موج خون سر سے گزرے یا قیامت نازل ہو جائے، مگر عاشق اسی آستانے پر پڑا رہے۔ بے شک وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی، اور اسی کے ذریعے معلم غیب نے مجھے یہ سبق دیا، یہ عشق کیا ہے اور وفاداری کسے کہتے ہیں۔ جو بے خبر لوگ صوفیہ کرام کو گوشہ نشین، کم ہمت اور ترن آسان سمجھتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ صوفی سے زیادہ اولو العزم کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔ صوفیہ زندگی بھر اپنے نفس کے خلاف
جہاد کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور شمشیر بھی۔ وہ حالت جمال میں اپنے نفس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، اور جلال کے عالم میں کفار کی شہرت پر ضرب نو کے سنا وہ برسر منبر فصاحت و بلاغت کے دریا بھی بہاتا ہے، اور سر مقتل اپنے خون میں بھی نہاتا ہے۔ عينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نجم الدین کبرا اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مارکائے حق و باطل میں اس طرح شہید ہوئے کہ ان کی شمشیریں کفار کے خون سے رنگین تھیں۔ اسی رسم ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی شوق جہاد پیدا ہوا۔ نتیجتاً آپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے نکلے اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک دن آپ پر امیر لشکر کی نظر پڑی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ظاہری لباس سے پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ امیر لشکر نے مفلس وفادار سمجھ کر آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی اور ہدایت کی کہ اس سے اپنے سفر کا خرچ پورا کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقم فوراً قبول کر لی اور پھر ان نمازیوں میں تقسیم کر دی جو بظاہر آپ سے بھی زیادہ محتاج نظر آ رہے تھے۔ اسلامی لشکر ایک مقام پر خیمہ زن ہوا اور لوگ ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ مجھے وہ رقم قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر قبول کر لی تھی تو اسے نمازیوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بات مجھے پسند نہیں وہ بات میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کی۔ ابھی حضرت جنید بغدادی اسی غور و فکر میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ نظروں کے سامنے بہت سے عالی شان محل جگمگا رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر کہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ محلات زرنگار کس کے لیے ہیں۔ جواب میں سے کسی مرد غیب کی آواز سنائی دی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں تم نے وہ رقم دی تھی۔ میرے لیے بھی کچھ ہے۔ بے اختیار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی، وہ سب سے اونچا اور دلکش محل تمہارا ہے۔ مرد غیب نے کہا، مجھے فضیلت کیوں دی گئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ جواب میں مرد غیب نے کہا، وہ لوگ اس لیے ثواب کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا، اور تم اس لیے انعام کے مستحق قرار پائے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں مال تقسیم کر دیا۔ پھر بھی تمہیں اپنے اس عمل پر ندامت تھی، آخر یہی ندامت بارگاہ ذوالجلال میں مقبول ہوئی اور تمہارا ثواب دگنا کر دیا گیا۔ عينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي۔ حضرت جنید بغدادی اس جہاد میں شریک ہوئے، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امیر لشکر کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر امیر لشکر کی طرف دیکھا۔ امیر لشکر آپ کے استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اس نے بصد احترام عرض کیا، آپ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ کر بھی انسانی معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں واپس لوٹ آئے
اور آخری سانس تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں ایک بزرگ حضرت جعفر بن نصیر بھی شامل تھے۔ وہ آپ کی نفس کشی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک دن جنید کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک آپ مجھ سے مخاطب ہوئے، جعفر، آج میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، شیخ، میں ابھی بازار سے جا کر انجیر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس طرح نہیں، پہلے پیسے لیتے جاؤ۔ میں نے عرض کیا، شیخ، مجھے کبھی تو اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، پھر ایک درہم نکال کر مجھے دیا اور ہدایت کی، انجیر وزیری لے کر آنا۔ وزیری انجیروں کی ایک مخصوص اور اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت جعفر بن نصیر بازار گئے اور انجیر لا کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر جب افطار کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی نے ایک انجیر اٹھا کر منہ میں رکھا اور دوسرے ہی لمحے اسے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حاضرین نے مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہیں میرے سامنے سے اٹھا کر لے جاؤ اور خواہش مندوں کی تواضع کرو۔ حضرت جعفر بن نصیر نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، شیخ، آپ نے اس قدر شوق سے انجیر منگوائے، پھر انہیں کھانے سے انکار کر دیا، آخر اس کا کوئی خاص سبب؟ اپنے دوست کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے، جب میں نے انجیر منہ میں رکھا تو ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جس خواہش نفس کو میرے لیے چھوڑا، اس کے دام میں پھر گرفتار ہوا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 40 سال تک زہد و تقوی کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنے مقصود میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس خیال سے مجھ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، یہ آواز میرے ہی دل سے ابھر رہی تھی، جنید، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے زنار کا سرا دکھا دیا جائے۔ زنار اس ڈوری کو کہتے ہیں جسے ہندو کمر اور گردن کے گرد اپنے مذہب کی نشانی کے طور پر ڈالتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جو آواز سنی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے عبادت پر ناز کرنے والے، تجھے معلوم ہے کہ تو کتنا گمراہ ہے، تجھے اپنی توحید پرستی پر غرور ہے، لیکن در حقیقت تو اپنے گلے میں بت پرستوں کی طرح زنار ڈالے ہوئے ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت جنید بغدادی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں آپ کی زبان سے نکلا، خدا بندہ، تیرے بندے جنید سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ غیب سے آواز سنائی دی، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تو ابھی تک موجود ہے۔ یہاں موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندے نے ابھی تک اپنی ذات کی نفی نہیں کی اور خواہشات نفسانی کی پرستش میں لگا ہوا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے سر جھکا لیا اور انتہائی ندامت آمیز لہجے میں کہا، جو وصل کے قابل نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں گناہ ہیں۔ آپ مریدوں کی تربیت کے لیے اکثر یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے الفاظ دہرا دیا کرتے، انسان کی معراج طلب یہ ہے
کہ اسے وصال کی نعمت حاصل ہو، اور اگر اسے محبوب کی قربت حاصل نہ ہو تو اس کی ساری کوششیں رائے گاں ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر فانی بدیونی نے بھی معرفت کے اس نقطے کو بڑے دلکش پیرائے میں بیان کیا ہے۔ حرم و دیر کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں، حرم و دیر کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں، جو تیری بزم میں شامل نہیں ہونے پاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں پیش آنے والا ہر واقعہ درس عبرت تھا، یا قدرت کی طرف سے دیا جانے والا ایک ناقابل فراموش سبق۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شنیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہے، اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ جنید، اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مردہ خور نہیں ہوں، پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت جنید بغدادی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے، مگر لاش وہیں رکھی رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا۔ یہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ تو غیبت کی سزا ہے۔ بے شک اس فقیر کی طرف سے میرے دل میں برا خیال گزرا تھا، مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ فوراً ہی ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید، تم جس مرتبے کے انسان ہو، اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ لاش غائب ہو گئی۔ يحسب الصبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب۔
ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سو گئے۔ آپ نے خواب میں ایک شخص کو برہنہ دیکھا جو بڑی بے حیائی کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے بے حیا شخص، تو کون ہے؟ وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا، جنید مجھے نہیں پہچانے، میں وہی ہوں جو روز ازل راندہ درگاہ قرار پایا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو اس طرح بے لباس ہو کر مارا مارا پھر رہا ہے؟ یہ لوگ انسان کب ہیں، پھر میں ان سے کیوں شرم کروں؟ شیطان نے کہا، تیرے خیال میں اللہ کی زمین انسانوں سے خالی ہو گئی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہی تو غم ہے کہ میں اپنی کوششوں میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیطان نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، ابھی اس زمین پر کچھ انسان باقی ہیں جو مسجد شنیزیہ میں بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں نے میرے جسم کو زخموں سے بھر دیا ہے اور میرے دل کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوری طور پر لا حول پڑھی اور وضو کیا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے اور تیز رفتاری کے ساتھ مسجد شنیزیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جو اس زغراق کے عالم میں اپنے زانوؤں پر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان درویشوں کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے سر اٹھا کر کہا، جنید، اس خبیث نے جو کچھ کہا تم نے سن لیا، مگر اس مردود کی باتوں میں نہ آنا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان درویشوں کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اس روز آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر کیسے کیسے برگزیدہ بندے موجود ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ چند سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز کا خواب دیکھا کہ شیطان بازار میں برہنہ پھر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ خوشی خوشی کھا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، تجھے انسانوں کے مجمع عام میں اس طرح برہنہ پھرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابو القاسم، کیا اب بھی زمین پر ایسا کوئی شخص رہ گیا ہے جس سے مجھے شرم آئے؟ ابلیس نے بڑے بے باکانہ انداز میں کہا، مجھے جن لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور مٹی انہیں کھا گئی۔ اسی قسم کے سارے خواب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی کے لیے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ واز کہہ رہے ہیں۔ یکجک ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور آپ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جن کاموں کے ذریعے اللہ کے بندے قربت الہی حاصل کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کام جو میزان میں بھی مخفی ہے اور کہنے میں بھی۔ فرشتے نے حضرت جنید بغدادی کا جواب سنا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، خدا کی قسم، یہ وہ کلام ہے جو توفیق الہی کے بغیر زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تھے۔ ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر آپ سے پوچھا، صدق کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، عہد کو پورا کرنا ہی صدق ہے، سچ ہے۔ دونوں فرشتوں نے کہا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اپنے خواب کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار ایک دربار نورانی دیکھا جس میں ہر طرف
تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، بس ہر طرف نور ہی نور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں بارگاہ سمدیت میں حاضر ہوں۔ یکایک پردہ نور سے ایک انتہائی پرجلال آواز ابھری، جسے سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ابو القاسم، یہ باتیں جو تم کہا کرتے ہو تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ مجھ سے سوال کیا گیا۔ میں نے عرض کیا، میں تو صرف وہی بیان کرتا ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ پردہ غیب سے ارشاد ہوا، ابو القاسم سچ کہتے ہو۔ الہامی خوابوں کا یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ یہ ایک منفرد انداز کی روحانی تربیت تھی۔ پھر اسی روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ بنا دیا۔ یہ آپ کا لقب تھا، جس کا مفہوم ہے اپنے زمانوں کے انسانوں کا سردار۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے۔ پھر جب آپ نے نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو ایک ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کمرے میں ٹہلنے لگے، مگر بے قراری کی وہ کیفیت ختم نہ ہوئی۔ آخر آپ بستر پر جا کر لیٹ گئے اور غور کرنے لگے کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ خداوندا، میں نہیں جانتا کہ آج یہ بے سکونی کیوں ہے، اور مجھے یکسوئی میسر نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے بہت دیر گزر گئی، مگر حضرت جنید بغدادی کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا۔ پھر یہ اضطراب وحشت میں تبدیل ہو گیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کھلی فضاؤں میں ٹہلنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچ راستے میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اس طرح سرے راہ سو رہا ہے۔ آپ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دبے پاؤں گزر جانا چاہتے تھے، مگر جب آپ اس شخص کے قریب پہنچے تو وہ یکایک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کے اس طرح بیدار ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، آپ نے آنے میں اتنی دیر کی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر رعب سا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے ذرا سنبھل کر اسے جواب دیا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ سے کوئی وعدہ تو تھا نہیں کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی۔ اس شخص نے کہا، ابو القاسم، آپ سچ فرماتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذوالجلال جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے، دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو حرکت دے، کہ میری جانب مائل کر دے۔ بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ اس شخص نے کہا، ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ یہ سوال مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت غور سے اس شخص کا سوال سنتے رہے۔ سوال یہ تھا کہ مرض نفس کب نفس دوا بن جاتا ہے؟ جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے 7 بار یہی جواب دیا مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے ارادتاً کبھی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا، مگر بڑے بڑے مشائخ آپ کے روحانی تصرف کے قائل تھے۔ شیخ خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی کے پیر بھائی۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، اچانک انہیں خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت شیخ خیر نساج نے دل میں کہا یہ کوئی واہمہ ہوگا، اس وقت شیخ جنید یہاں کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں پھر وہی خیال آیا کہ شیخ جنید دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خیر نساج نے اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی خیال ابھرا۔ آخر اپنی خیالی رو سے پریشان ہو کر حضرت خیر نساج نے دروازہ کھولا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ شیخ نساج کو دیکھتے ہی حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جب پہلی بار آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا تو اسی وقت باہر کیوں نہیں آئے؟ حضرت شیخ نساج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گئے۔ اکثر اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے، دوسرے بزرگوں کو بھی روحانی تصرف حاصل ہے مگر شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کا عجیب عالم ہے۔ مولانا جامی نے اپنی شورۂ آفاق تصنیف نفحات الانس میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ مشہور بزرگ کہمش بن حسین ہمدان میں رہتے تھے اور ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ایک دن رات کے وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دستک کی آواز سنتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ جنید آئے ہوں گے، حالانکہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہمدان سے بہت دور بغداد میں قیام فرما تھے۔ پھر جیسے ہی ابو محمد گھر سے باہر آئے، حضرت جنید بغدادی کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ ابو محمد، میں خاص طور پر تمہیں سے ملنے کے لیے بغداد سے یہاں آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے، پھر کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی کو بہت تلاش کیا مگر آپ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ قافلے والوں سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ مشہور بزرگ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ روانگی سے پہلے میں نے سوچا کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ضرور حاضری دوں، مگر جب بغداد پہنچا تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آڑے آ گیا۔ میں تقریباً 40 دن تک بغداد میں رہا مگر شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس دوران میں میرا معمول تھا کہ جب اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتا تو شہر کے باہر جا کر کسی پاک و صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لے آتا۔
ایک دن میں پانی لینے کی غرض سے جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن کو دیکھا جو کنویں میں منہ ڈال کر پانی پی رہا تھا۔ پھر جب میں قریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا۔ میں نے ڈول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ سکا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر ہرن کے لیے کنویں کا پانی چھلک اٹھا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ اب میرا سفر جاری تھا کہ یکایک ایک صدائے غیبی سنائی دی۔ وہ تیری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، ہماری قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کہ ہرن کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ صدائے غیب سن کر میں نے عرض کیا، خدا بندہ، کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے؟ میری شکایت کے جواب میں ہاتف غیب نے کہا، ہم نے تجھے آزمایا مگر تو آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ندامت و شرمساری کے عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا، دوبارہ کنویں پر جاؤ، تمہیں پانی مل جائے گا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس آیا تو واقعتاً کنواں چھلک رہا تھا۔ میں اپنا ڈول بھر کر واپس آ گیا۔ پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدائے غیب گونجنے لگی، تو نے ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے۔ یہ آواز سن کر میں لرز گیا۔ خدا بندہ، میں بہت عاجز و کمزور ہوں، مجھ پر اپنا رحم فرما۔ میری گریہ و زاری کے جواب میں ہاتف غیب نے کہا، ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو ساز و سامان کے ساتھ کنویں تک پہنچا تھا، اس لیے ہم نے دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا۔ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ جس قدر پیتا تھا اسی قدر برتن میں موجود پاتا تھا۔ پھر کچھ دن بعد حضرت ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے چلے گئے۔ پھر واپسی میں دوبارہ بغداد آئے، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک روز نماز حج ادا کرنے کے لیے جامع مسجد پہنچے تو اتفاقاً حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہو گئی۔ ابو عبداللہ عفیف کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا، ابو عبداللہ، اگر تم صبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو جاتا، کاش تم نے ایک گھڑی صبر سے کام لیا ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف پر ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان یہ تھی کہ آپ بڑے بڑے مشائخ کے لیے مرکز قلب و نظر تھے۔ ایک دن آپ جامع مسجد بغداد میں حاضر تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ شخص نماز پڑھ کر مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ اتفاق سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اشارے سے بلا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعامل کے بغیر اس کے پاس چلے گئے۔ اس دوران وہ شخص مسجد کے فرش پر لیٹ چکا تھا۔ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب آئے تو وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، ابو القاسم معاف کرنا، میں آپ کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ اس
تکلف کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے نہایت پرشوق لہجے میں کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے سے بیماری تو کجا، نقاہت کے بھی آثار نمایاں نہیں تھے، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا وقت رخصت قریب آ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی شخص کی بات سن کر سکوت اختیار کیا، شاید اس لیے کہ کسی انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہوگا۔ ابو القاسم، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری تجہیز و تکفین مکمل ہو جائے تو میرا یہ خرقہ، چادر اور مشکیزہ ایک شخص کے حوالے کر دینا۔ اجنبی نے کہا، وہ شخص کون ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہیں پہچان لے گا۔ اس شخص نے کہا، وہ ایک نوجوان مغنی، گانے والا ہے، میری یہ امانت اس کے سپرد کر دینا۔ تمہارا خرقہ مغنی کے حوالے کر دوں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو اس بات پر حیرت تھی کہ نغمہ و موسیقی سے تعلق رکھنے والا شخص خلافت کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو القاسم، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، حق تعالی ہمارے اندازوں سے زیادہ بے نیاز اور رحیم و کریم ہے۔ اس نے اس مغنی کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قدرت کے رازوں پر حیران ہو ہی رہے تھے کہ اس شخص نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس اجنبی شخص کی تدفین کی، پھر اس کام سے فارغ ہو کر دوبارہ مسجد میں تشریف لائے اور اس شخص کا انتظار کرنے لگے جو مرنے والے کی امانت کا حقدار تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، میری امانت میرے حوالے کیجیے۔ واضح رہے کہ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت جنید بغدادی کو ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، نوجوان مغنی نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا۔ میں لاکھوں انسانوں کے ہجوم میں پہچان سکتا ہوں کہ شیخ جنید کون ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی پہچان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان مغنی کے طرز کلام سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، نوجوان، تمہیں کیوں کر خبر ہوئی کہ تمہاری امانت میرے پاس ہے؟ نوجوان مغنی نے عرض کیا، میں چند درویشوں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ اچانک ہاتف غیب نے صدا دی، شیخ جنید کے پاس جاؤ اور اپنی امانت لے لو، اس شخص کی جگہ تم ابدال مقرر کیے گئے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے والے کی تمام چیزیں نوجوان کے سپرد کر دیں۔ مغنی نے اسی وقت غسل کیا، خرقہ پہنا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور ارض شام کی طرف چلا گیا۔ نوجوان مغنی کے جانے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا، اے ذات بے نیاز، تو ہی مالک کل ہے اور سارے خزانے تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو مختار ہے، جسے جس طرح چاہے سرفراز کر دے اور جسے جس طرح چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے
مدد مانگتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد مومن کی شان اس طرح بیان کی ہے کہ ہم اس کے کان بن جاتے ہیں اور اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اور اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں کم و بیش اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ ضيع عبرة وضلال مثل البهار على بندگی کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کار ساز عالم اس کی دعا قبول فرما لے۔ ایسے ہی بندے کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ یہی کرامت ہے اور اسی کا نام تصرف روحانی ہے، یہی کشف باطن ہے اور یہی روشن ضمیری۔ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر غیر متزلزل یقین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی، خدمت خلق اور ریاضت و مجاہدات، یہ ہیں وہ بنیادی اصول جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد بندہ محبوبیت کے درجے تک پہنچتا ہے اور پھر عالم اسباب میں اسے بحکم خدا تصرف روحانی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہوا۔ ابتدا میں آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، مگر جب تکلیف نے شدت اختیار کی تو خدمتگاروں نے عرض کیا، بغداد میں ایک عیسائی ماہر امراض چشم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے رجوع کیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ دوسرے دن عیسائی طبیب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بہت دیر تک آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیا، پھر نسخہ تجویز کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ کی آنکھوں کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں پانی سے بچایا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی طبیب کا مشورہ سننے کے بعد فرمایا، میں 5 وقت وضو کرنے کا عادی ہوں، اس صورت میں آنکھوں کو پانی سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ عیسائی طبیب نے جواباً عرض کیا، شیخ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی سلامتی منظور ہے تو ہر حال میں پانی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکوں، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، تو پھر آپ بہت جلد بینائی سے محروم ہو جائیں گے۔ عیسائی حکیم نے اپنی طبی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا۔ عیسائی طبیب مایوسی کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا۔ جاتے جاتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور خدمتگاروں کو آخری ہدایت بھی کر گیا، اگر تم اپنے شیخ کی آنکھیں صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں وضو نہ کرنے کا مشورہ دو۔ عیسائی طبیب کے جانے کے بعد مریدین اور خدمتگار حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، سیدی شریعت میں تیمم کی رعایت اور گنجائش موجود ہے۔ میں جانتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے مکمل وضو کیا اور نماز عشاء ادا کر کے تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔ پھر اسی طرح آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز فجر کے بعد دن کی روشنی میں تمام مریدوں اور خدمتگاروں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تک نہیں تھی۔ آپ آشوب چشم کے مرض سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ دوسرے دن عیسائی طبیب پھر حاضر ہوا۔ اس کا خیال تھا یا تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مشورے پر عمل کیا ہوگا اور مرض میں کمی آ گئی ہوگی، یا پھر دوسری صورت میں بیماری شدت اختیار کر گئی ہوگی۔ شیخ آپ کیسے ہیں؟
عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی کی مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے اس عارضے سے نجات دے دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا ہوگا۔ عیسائی طبیب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ فرمایا، میں نے تمہاری ہدایت کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی تھی، مگر یہ مسیحائے حقیقی کی شان کریمانہ ہے کہ تمہارے نزدیک جو پانی آنکھوں کے لیے انتہائی مضر تھا، وہی پانی اکسیر بن گیا۔ عیسائی طبیب نے دوبارہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور حیران رہ گیا۔ مرض کا دھندلا سا نشان تک باقی نہیں تھا۔ پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا، یہ مخلوق کا نہیں خالق کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ ہی عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔